اصل سوال آپ نے یہ جو کیا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ دیکھیں بھیا، ایک حصہ تو یہ ہے کہ عقائد، صفات اور متشابہات میں وہ الگ تھے۔ ایک پورا حصہ ہے ماتریدیہ کا جو ہم ہیں، اور جس مسلک کی پیروکار بھی ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اور اہل السنہ میں عقیدے میں ماتریدی، اور ماتریدیہ کا جو عقیدہ ہے التفویض مع التنزیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اللہ ہی کے حوالے کر دینا، التفویض کہ اللہ جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے، والتنزیہ اور اللہ آپ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ اللہ کا ہاتھ بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا پاؤں اللہ ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہتے لیکن یقیناً وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ احتیاط کا مسلک ہے، اور یہ ماتریدی ہے۔ اشاعرہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اشاعرہ کا البتہ بعض صفات میں فرق ہے۔ تیسرا طریقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ سب لوگ اہل السنہ میں شامل ہیں، اور اہل حدیث حضرات میں سے یہ جو امرتسری تھے نا، مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور یہ لکھوی جو ہیں، یہ سب ان کے اکابر وہی عقیدہ رکھتے تھے جو ماتریدیہ کا التفویض مع التنزیہ ہے، اور ہم اہل السنہ میں، اور وہ اہل السنہ میں ہم سب شریک ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں، شیخ اہل السنہ میں سے، شیخ اہل السنہ کے امام ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، ہم سب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ اگر فرض کر لیجئے کہ ان سے خطا ہو جائے تو ہم کہیں وہ معصوم۔ اس لیے جو آپ نے لکھا ہے یہ ہے درست، لیکن اس کے لیے بڑی لمبی تقریر چاہیے، وہ کر نہیں سکتے۔ 110 سے زیادہ بیانات ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو بیان کیے ہیں، اس میں ان 3 مکاتب فکر کی تفصیل بھی، اور خوارج اور معتزلہ، مرجئہ، ان سب کو بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو، آپ کو نہیں کہتے لیکن کسی کو فرض کیجئے ضرورت پیش آئے تو اس کو سنتے۔ آپ کو اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی ولیعوذ باللہ کہ کوئی ہمیں سنے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ یہ جو اب آیا ہے نا خوارج کا لفظ میڈیا میں، کہ افغانستان کے لوگ خارجی ہیں اور طالبان خارجی ہیں، یہ ہم 25 سال پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ خارجی ہیں بھیا، یہ اہل السنہ میں سے نہیں ہیں۔ اس وقت تو تمہیں بڑی آگ لگتی تھی۔ یہ بھی اچھا لطیفہ بنواتے ہیں، سمجھ اب آئی۔ لطیفہ اس طرح کہ جج کے سامنے پیش ہوئے، ہاں بھئی کیا ہے؟ اس نے کہا جی سے مجھے مکہ مارا ہے، دانت توڑ دیے۔ اس نے کہا کیوں مکہ مارا ہے؟ تو اس نے کہا جی اس سے مجھے گینڈا کہا ہے۔ اس نے کہا جی پوچھے میں نے کب گینڈا کہا ہے؟ اس نے کہا 2 سال گزر گئے۔ اس کا بے وقوف 2 سال پہلے اس نے گینڈا کہا اور مکہ اب مارا۔ کہنے لگا جی گینڈا اب دیکھا ہے۔ یہ اچھا لطیفہ، ہم پہلے بھی کہتے تھے یہ خارجی، اور ہم چونکہ پھنسے ہوئے ہیں نا مسلکوں میں، حرام ہے ہم پہ اپنے مسلک کے لوگ، اپنے مسلک کے لوگوں کی تعریف نہیں کرتے۔ کچھ آئیے کہ دوسرے مسلک کو قبول کر لیں، اس لیے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ سب سے پہلا آدمی جس سے 700 صفحے اس پہ لکھے ڈاکٹر طاہر القادری، ہمیں نہیں معلوم، جو مرضی ہو سیاست اور یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے پوری کتاب لکھی اور ثابت کیا یہ خارجی۔ اور اس کے بعد ہم نے جب اسے پڑھا اور پھر اس کے دلائل اور اوریجنل بکس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ فتویٰ انہوں نے ٹھیک دیا۔ اب خارجی کہتے ہو، اب تمہیں کیوں نہیں مصیبت پڑتی؟ اس لیے کہ ہم پہ الزام لگ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، خود بھی تم خارجیوں کے حمایتی، تم خود فیسیلیٹیٹ کرنے والے خارجیوں کو خلافت کے نام پہ۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب تو وہ کہہ رہے ہیں بڑے، اب مقابلہ کرو نا۔ اب نہیں،
اب تو چسکتے نہیں، کیوں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب روز اخبار میں چھپتا ہے اتنے خوارج مار دیے، اتنے، بالکل چپ ہے۔ اب تمہارا دین بدل گیا، اب کیوں نہیں کسکتے؟ اب کس کو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ شریعت کے مطابق ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے، الحمدللہ اب بھی کرتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی خارجی تھے، مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مزارات کو اڑانے والے، عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگانے والے، ولیعصب